آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے مسجد نبوی سے۔ سب سے مدینے میں افضل جو ہے وہ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو دو یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا۔ یہ زمین ان کی تھی۔ حضور پاک نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بھی میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس زمین کی قیمت کرو۔ انہوں نے کہا حضور جب آپ ایک اچھے کام میں لگانا چاہتے ہیں ہم بغیر قیمت کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں نہیں، بغیر قیمت کے نہیں، میں نے مسجد بنانی ہے اور میں نے اس کی ادائیگی کرنی۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اس مسجد نبوی کی زمین کے پیسے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ قیامت تک جو دنیا کے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے ثواب ابو بکر کو بھی جائے گا۔ جیسے مقام ابراہیم پہ جو نماز پڑھیں گے تو ثواب حضرت عمر کو بھی جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی، ان تین مسجدوں کے بعد اگر افضل مسجد ہے تو مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم۔ اور اسی مسجد میں حضور سب سے پہلے جب مکہ سے تشریف لے گئے تو آپ نے یہیں قیام فرمایا۔ اور اس مسجد کی ایک فضیلت بھی ہے، اور حضور پاک بھی ہفتے میں ایک دفعہ تشریف لے جاتے تھے، پیدل بھی، سواری پر بھی، کہ جو آدمی حرم نبوی سے یعنی مدینہ منورہ میں جہاں بھی رہتا ہے وہاں سے اگر وضو کر کے تیار ہو کے پیدل یا سواری پہ مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، مکے والے تو عمرہ کر لیتے ہیں مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، طائف سے، جوفہ سے، حدیبیہ سے، عرفات سے، لیکن مدینہ منورہ میں تو عمرہ نہیں تھا نا، ان کو بدلے میں اللہ نے یہ دے دیا کہ اگر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی تو آپ کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لے آئے راستے میں، تو راستے میں قبیلہ سالم کے لوگ آباد تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے بنی عوف میں اتنا دن قیام فرمایا اور مسجد بھی بنائی، مہربانی کر کے ہمارے پاس بھی 2-3 دن قیام فرما دے تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو۔ تو حضور وہاں رہے اور پھر آپ نے وہاں جمعہ بھی پڑھایا، تو وہاں مسجد بنائی گئی جس کا نام ہی مسجد جمعہ ہو گیا۔ تو یہ مسجد بنی عوف میں ہے۔ اور اسی طرح مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ بادل، غمام کہتے ہیں بادل کو۔ حضور نماز استسقاء کے لیے نکلے، اللہ کی شان ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو فوراً بادل برس پڑے، تو اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے۔ آج بھی وہ موجود ہے انبریہ کے علاقے کے اندر۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی مسجد ابو بکر ہے، اس کے ساتھ ہی مسجد عمر ہے، اور مسجد غمامہ کے پیچھے جو ہے وہ مسجد عثمان ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ مسجد بلال ہے۔ یہاں حضور نے مسجد نہیں بنائی، حضرت بلال کا گھر تھا، لیکن انہوں نے نماز کے لیے جو جگہ بنائی تھی بعد میں الحمدللہ بطور یادگار وہ بھی مسجد بن گئی۔ آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے مسجد نبوی سے۔ سب سے مدینے میں افضل جو ہے وہ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو 2 یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا۔ یہ زمین ان کی تھی۔ حضور پاک نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بھی میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس زمین کی قیمت کرو۔ انہوں نے کہا حضور جب آپ ایک اچھے کام میں لگانا چاہتے ہیں ہم بغیر قیمت کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں نہیں، بغیر قیمت کے نہیں، میں نے مسجد بنانی ہے اور میں نے اس کی ادائیگی کرنی۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اس مسجد نبوی کی زمین کے پیسے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ قیامت تک جو دنیا کے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے ثواب ابو بکر کو بھی جائے گا۔
جیسے مقام ابراہیم پہ جو نماز پڑھیں گے تو ثواب حضرت عمر کو بھی جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی، ان تین مسجدوں کے بعد اگر افضل مسجد ہے تو مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم۔ اور اسی مسجد میں حضور سب سے پہلے جب مکہ سے تشریف لے گئے تو آپ نے یہیں قیام فرمایا۔ اور اس مسجد کی ایک فضیلت بھی ہے، اور حضور پاک بھی ہفتے میں ایک دفعہ تشریف لے جاتے تھے، پیدل بھی، سواری پر بھی، کہ جو آدمی حرم نبوی سے یعنی مدینہ منورہ میں جہاں بھی رہتا ہے وہاں سے اگر وضو کر کے تیار ہو کے پیدل یا سواری پہ مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، مکے والے تو عمرہ کر لیتے ہیں مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، طائف سے، جحفہ سے، حدیبیہ سے، عرفات سے، لیکن مدینہ منورہ میں تو عمرہ نہیں تھا نا، ان کو بدلے میں اللہ نے یہ دے دیا کہ اگر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی تو آپ کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لے آئے راستے میں، تو راستے میں قبیلہ سالم کے لوگ آباد تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے بنی عوف میں اتنا دن قیام فرمایا اور مسجد بھی بنائی، مہربانی کر کے ہمارے پاس بھی 2-3 دن قیام فرما لے تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو۔ تو حضور وہاں رہے اور پھر آپ نے وہاں جمعہ بھی پڑھایا، تو وہاں مسجد بنائی گئی جس کا نام ہی مسجد جمعہ ہو گیا۔ تو یہ مسجد بنی عوف میں ہے۔ اور اسی طرح مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ بادل، غمام کہتے ہیں بادل کو۔ حضور نماز استسقاء کے لیے نکلے، اللہ کی شان ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو فوراً بادل برس پڑے، تو اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے۔ آج بھی وہ موجود ہے عنبریہ کے علاقے کے اندر۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی مسجد ابو بکر ہے، اس کے ساتھ ہی مسجد عمر ہے، اور مسجد غمامہ کے پیچھے جو ہے وہ مسجد عثمان ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ مسجد بلال ہے۔ یہاں حضور نے مسجد نہیں بنائی، حضرت بلال کا گھر تھا، لیکن انہوں نے نماز کے لیے جو جگہ بنائی تھی بعد میں الحمدللہ بطور یادگار وہ بھی مسجد بن گئی۔